السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ تشکر پیش کیجیے۔ باوجود درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ رواں ہوا ہے، اور اس مناسبت سے سیدی سرکار ہم سب کے آقا مالک و مختار، ان کی یاد میں جگہ جگہ پر لوگ اپنے اپنے انداز میں حضور کی میلاد منانے میں مصروف ہیں۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، چوک چوراہوں پر حضور کا چرچا ہو رہا ہے۔ اپنے اپنے انداز میں تمام عاشقان کرام حضور علیہ السلام سے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرنے میں مگن ہے۔ کرنا بھی چاہیے۔ حضور کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، حضور کے صدقے ہمیں ایمان ملی، حضور کے صدقے ہمیں جان ملی، حضور کے صدقے کل کائنات کو عزت ملی۔ تو یہ ساری چیزیں حضور کا صدقہ ہی تو ہے۔ اسی صدقے کا شکر ادا کرتے ہوئے مسلمان اس عمل کو جاری و ساری رکھے ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر سانپ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ محفل میلاد کیوں مناتے ہو؟ صحابہ نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ صحابہ نے جلوس نہیں نکالے، تم کیوں نکالتے ہو؟ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور کیا سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں میلاد شریف منایا گیا؟ یہ سجاوٹ وغیرہ میں جھنڈے لگائے گئے، اور کیا کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دیتے۔ اتنے خرچے کرنے سے اچھا ہے کسی غریب کی شادی کراتے ہیں۔ تو چلیے، اہل سنت والجماعت نے تو خرچے کر دیے، تم نے تو خرچے نہیں کیے، تم ہی شادی کرا دو۔ کیا صرف اہل سنت والجماعت کے لیے ہی یہ بینیفٹ ہے کہ وہ شادی کرائے، وہی ثواب کمائے؟ اہل سنت والجماعت نے اپنی گلی سجا دیے، محلے سجا دیے، حضور کی آمد کے جلسے سجا دیے، محفل میلاد منا لی۔ تو اس نے تو خرچے کر دیے، تم نے تو خرچے نہیں کیے، پھر تمہارے پاس جو مال ہے اس سے تم ہی غریب کے بیٹی کی شادی کرا دو۔ کیوں نہیں کرا سکتے بھائی؟ اصل میں مکاری اتنے عروج پر آ گئی ہے نا، اتنے عروج پر کہ لوگوں کو جھانسا دے کر کے حضور کی میلاد سے روکنے کی سازش کی جاتی ہے۔ چارہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ آ کر کے اور اس کو چنے اور آ کے جال میں پھنس جائے، اور گمراہ فرقوں کے ساتھ مل کر کے وہ بھی گمراہی میں آ جائے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اسی لیے ہم بھی نہیں کرتے، تو اب سنیے، سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ کسی صحابی نے کیا ہوگا تو ہم کریں گے۔ ایک اصول آپ زندگی کے اندر طے کر لیجئے کہ ہم وہی کام کریں گے جو کسی صحابہ نے کیا ہو، باقی سب کام چھوڑ دیں گے۔ پھر بتائیے کرنے کے لیے کتنے کام رہ جائیں گے؟ پہلے کیا ہوا نا کہ جب تبلیغی جماعت وجود پہ آئی نا تو ان کے یہاں پنکھے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے یہاں وضو خانے میں نل نہیں لگوائے۔ کیوں بھائی؟ پنکھے کیوں نہیں ہے، نل کیوں نہیں ہے؟ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اسی لیے ہم نے نہیں لگوائے۔ نل سے وضو کیوں نہیں بناتے؟ حضور کے زمانے میں لوٹے سے وضو بنایا جاتا تھا، اسی لیے ہم لوٹے سے وضو بناتے ہیں، نل نہیں استعمال کرتے۔ آج بتائیے کہ جتنی مسجدوں میں آپ کا سفر ہوتا ہے، ان تمام مسجدوں میں اب نل کا سسٹم ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے تو کبھی نل سے وضو نہیں بنایا، آپ کیوں بنا رہے؟ تو زندگی کے اندر اگر آپ کا یہی اصول ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، تو آج سے لوٹا شروع، نل بند، پنکھا بند، یہ لائٹیں بند، یہ سجاوٹ بند، سب کچھ بند۔ اسی طرح
آج لوگ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکلیں وجود میں آ گئی، سائیکل آ گئی، بس پہ لوگ سفر کرنے لگے، ٹرینوں کی آزادی ہو گئی، تو اب لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی سفر نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کھچر اور گدھے پہ سواری کیجئے، اونٹ پہ سواری کیجئے، گھوڑے پہ سواری کیجئے، حضور کی سنت ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو عام سی بات ہے، سب کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں کو مسائل سمجھ میں آتے نہیں ہیں۔ کیا ہوا نا کہ ایک جگہ جلسے میں ایک پیر صاحب جب تشریف لائے تو لوگوں نے بڑی خاطرداری کی اس کی، اور پھر ٹیبل کرسی لگائی اور کھانا کے لیے کرسیاں لگائی، اور اس کے بعد اس پہ دسترخوان ٹیبل پہ بچھائی، اور پیر صاحب سے کہا کہ حضرت بیٹھیے۔ آپ بگولا ہو گئے، کیسے لوگ ہو تم، حضور کی سنت چھوڑ کر کے کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو؟ زمین پر بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی حضرت جیسی آپ کی خواہش۔ پھر لوگوں نے جلدی سے نیچے زمین پہ چٹائی بچھائی، دسترخوان بچھایا، حضور حضرت نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب پیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے نکلنے لگے تو سامنے اس نے لا کر ایک کھچر کھڑا کر دیا، ایک گدھے کو کھڑا کر دیا، ایک کھچر کھڑا کر دیا، اور ایک طرف اس نے موٹر سائیکل یا کار کھڑی کر دی۔ فرمایا کہ حضرت ایک طرف تو وہ سواری ہے جس پر حضور نے سفر کیا تھا، اور ایک طرف جدید ٹیکنالوجی سے بنی وہ چیز ہے جس کو صحابہ نے اور حضور نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس پہ سفر کر کے گھر جائیں گے؟ کھچر پہ جائیں گے، گدھے پہ جائیں گے، گھوڑے پہ جائیں گے، یا پھر اس فور ویلر کے ذریعے جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر پیر صاحب جو گئے تو فور ویلر سے ہی اپنا گھر گئے۔ تو اب کس جگہ پر کون سی باتیں کرنی چاہیے اور کہاں کون سا مسئلہ فٹ آتا ہے، یہ بغیر جانے ہوئے لوگ اپنی زبان کھول دیتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب سنیے، کچھ شعار ہوتے ہیں قومی اور کچھ شعار ہوتے ہیں مذہبی۔ کچھ مذہب کی پہچان ہوتی ہے اور کچھ قومی پہچان ہوتی ہے۔ جو مذہبی شعار ہے نا وہ نہیں بدلتا۔ جیسے آپ کی داڑھی یہ مذہبی شعار میں سے ہے۔ اب آپ سے کوئی بندہ کہے کہ آپ کو جاب پہ تب رکھا جائے گا جب آپ کو داڑھی نکالنی پڑے گی، تو آپ یہاں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ کو کمپنی میں تب جاب دیا جائے گا، آپ کو نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، 24 آورز یہی رہنا پڑے گا۔ تو اب مذہبی شعار ہمارا نماز ہے، ہم نماز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو ایک ہوتا ہے مذہبی شعار اور ایک ہوتا ہے قومی شعار۔ کیا ہوا نا کہ جس زمانے میں انگریز آیا، اس زمانے میں سوائے انگریز کے کوئی پتلون نہیں پہنتا تھا، فل پینٹ شرٹ کوئی نہیں پہنتا تھا۔ آج دھڑلے سے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں لوگ کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اب تم کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، فوراً بدعت، اور ڈائریکٹ کوئی دوسرا فتویٰ نہیں، سیدھے کفر کا فتویٰ، سیدھے شرک کا فتویٰ۔ تو جب انگریز زمانے میں آیا نا تو اس وقت انگریز کے سوا کوئی فل پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ نہیں پہنتا تھا۔ یہ اس کا شعار تھا، اس کی پہچان، اس کی شناخت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک رواج بن گیا، ملک بھر میں اس کو استعمال لوگ کرنے لگے۔ اس کے بعد ترکی نے بھی اس کو اپنا لیا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اکثر لوگوں کی تعداد ایسے آ گئی کہ اب وہ فل پینٹ شرٹ وغیرہ پہننے لگ گئے۔ تو اب اگر کوئی بندہ فل پینٹ شرٹ پہن کر کے آپ کو آتا ہوا دکھے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ وہ دیکھو یہودی آ رہا؟ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ اگر کوئی جینس پہنا ہوا نظر آئے تو کیا کہیں گے کہ وہ دیکھو انگریز آ رہا، وہ دیکھو یہودی آ رہا، وہ دیکھو کافر آ رہا؟ نہیں، یہ قومی شعار تھا، قوم کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، قوم نے اس کو اپنا لیا، اکثریت کی تعداد بن گئی جب وہ فل پینٹ شرٹ پہننے لگے۔ تو اب پہننے والا کوئی مسلم ہو، کوئی کافر ہو، اب اس کو جج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس کی اجازت ہو گئی۔ مفتی وقار الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وقار الفتاویٰ کے اندر تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ پتلون پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، فل پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس زمانے میں علماء کرام روکتے تھے کہ تم اس عمل کو نہ اپناؤ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل کرنے لگے لوگ۔ تو جب عمل کرنے لگے تو وقار الفتاویٰ کے اندر مفتی صاحب نے تحریر کی اور لکھا کہ پتلون پہن کر یعنی فل پینٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اتنا بھی چست نہ ہو کہ اب وہ اس کو سجدے میں جانے میں پریشانی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ چست آپ پہن لیں گے تو سجدہ کرنے میں، بیٹھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ جو کام حضور علیہ السلام نے کیا ہے ہم وہی کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ تو بتاؤ کہ کتنے کام دنیا کے اندر کرنے کے لیے رہ جائے گا؟ تو ایک وصول سنیے،
آج کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانیں گے، صرف حدیث مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. تو وصول کیا سنیے، 2 حدیث پاک ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں سے 2 حدیث پاک مروی ہے، اور ان دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ہے. یہ دونوں یمن کے قاضی تھے. اللہ کے نبی نے ان کو یمن کا قاضی بنایا، اور ان کو روانہ کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اشعری کو بلایا اور پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے. ظاہر سی بات ہے کہ قاضی کو جب آپ بھیجیں گے تو آپ تو اسے سمجھائیں گے نا کہ بھائی وہاں جا رہے ہو، وہاں کا یہ معاملات ہے، وہاں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تم عدل و انصاف کے مالک بن کر جا رہے ہو، قاضی ہو تم فیصلہ کیسے کرو گے. جب حضور نے فرمایا تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو بھی مسئلہ ہوگا میں سب سے پہلے اسے قرآن مجید میں تلاش کروں گا. کہیے سبحان اللہ. کہاں تلاش کروں گا؟ قرآن مجید میں تلاش کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ خود حضور نے فرمایا کہ بظاہر اگر قرآن میں نہ ملا تو کیا کرو گے. قرآن پاک کے اندر تو اللہ نے ساری چیزیں سمیٹ کے رکھ دی، لیکن سمجھنے والی عقل، سمجھنے والی فراست اور ویسا علم ہونا چاہیے. پھر اللہ کی جانب سے فضل بھی چاہیے، پھر جا کر کے آپ معنی اور مفاہیم نکال کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو حضور نے خود فرمایا کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو کیا کرو گے، نہیں تلاش کر سکے تو کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں اسے حدیث میں تلاش کروں گا کہ آپ سے یہ باتیں ثابت ہے یا نہیں ہے. اب 2 چیزیں تو آ گئی نا. قرآن سے بھی مسئلہ، پہلے جو مسئلہ سامنے آئے گا پہلے قرآن سے تلاش کریں گے، اور اگر قرآن میں نہیں ملا تو پھر حدیث میں تلاش کریں گے، اور اگر حدیث میں بھی نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے. پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر حدیث میں بھی نہ ملے مسئلہ تو کیا کرو گے. جب حضور نے یہ سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا اور اپنی رائے کا قائم کروں گا، جو قرآن و حدیث سے قریب تر ہو وہی فیصلہ کروں گا. یعنی کہ قرآن کو بھی دیکھوں گا، حدیث کو بھی دیکھوں گا، اگر دونوں میں نہیں ملا تو دونوں میں جو فیصلہ قریب تر ہوگا اپنی رائے قائم کرنے کے بعد وہی فیصلہ کروں گا. کتنا اچھا اصول بیان کر دیا. حضور خوش ہو گئے. حضور کو کہنا چاہیے نا اس زمانے میں کہ نہیں تم قرآن سے ہی بتاؤ، حدیث سے ہی بتاؤ، تم اپنے جانب سے رائے قائم کرو گے، یہ تو بدعت ہے اور تم بدعت کر رہے ہو. حضور سے زیادہ علم اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اشعری بالکل تم نے ٹھیک کہا. اللہ کی مہربانی کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے جو قرآن و حدیث کو نکال کر کے اپنے جانب سے رائے قائم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. حضور نے دعائیں فرمائی. اس کو کہتے ہیں تفقہ، یعنی فقہ اسی کو کہتے ہیں. جو فقہ ہوتا ہے نا، فقہ اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھے، پھر قریب سے قریب تر مسائل نکال کر کے اور عوام کو آسانی کے ساتھ پیش کرے، اسی کو فقہ کہتے ہیں. اگر یہ اصول بنا لے کہ جو قرآن میں ہے وہی کریں گے. ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو بھی نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں میرے لیے قرآن ہی کافی ہے. تو آپ بتائیے کہ قرآن میں کتے کا گوشت حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ چوہے بلی کا گوشت حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر کیا ارادہ ہے؟ جب حرام نہیں لکھا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر قرآن میں کتے، بلی، چوہا، ان چیزوں کو، ان نجاست کو کہیں پہ حرام قرار نہیں دیا گیا تو اب تم صرف قرآن پڑھو گے اور قرآن پڑھ کر کے اسی پہ عمل کرو گے، حدیث پہ نہیں آؤ گے، تو بتاؤ کہ پھر تمہیں یہ مسئلے کہاں سے معلوم چلے گے؟ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا بھائی کہ 4 رکعت ظہر میں فرض ہے، 3 رکعت مغرب میں فرض ہے، جمعہ کے بارے میں 2 ہی رکعت ہے، رکعتوں کی تعداد قرآن مجید میں کہاں شمار کی گئی؟ پھر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب کوئی بندہ صرف قرآن پڑھ کر کے اور چاہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے لیے حدیث بھی سامنے رکھنی پڑے گی، اور جب مسئلہ قرآن سے بھی نہ نکلے، حدیث سے بھی نہ نکلے، تو اب اس مسئلے کو ویسے عالم دین جو تفقہ کے دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوئے، یہ قریب سے قریب تر مسئلہ نکال کر عوام میں پیش کرتے ہیں، اسی کو تفقہ کہتے ہیں. اور یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے.
اب حضور علیہ السلام نے کتنا اچھا وصول بیان کر دیا، اتنا شاندار. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے ہم نے اتنا شاندار رسول تمہارے درمیان بھیجا کہ یہ طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے ناپاک کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے ایسے محبوب تمہارے درمیان بھیجے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے. یہ میں نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا اس لیے کہ وہ میرا نائب ہے. اور حضور فرماتے ایک موقع پر کہ لوگوں سنو، مشکات المصابیح کے اندر، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے کہ میرا حرام کردہ بھی تم پر ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا نائب ہوں. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ حضور پیش کرتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی آیت کریمہ پڑھ کر کے حضور صحابہ کے درمیان میں آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے کہ صحابہ نے تو میلاد منایا ہی نہیں تو ہم کیوں منائیں گے؟ تو سنیے، اصل میں میلاد ہے کیا؟ اتنی نیگیٹیوٹی اور اس قدر زہر ہمارے ذہن و دماغ پر بدعقیدوں نے گھول دیا ہے نا کہ بس ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور ہماری سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ ہی نہیں کرتے. ہم نے یوٹیوب پہ انجینئر مرزا کو دیکھ لیا، طارق جمیل کو دیکھ لیا، مسعود کو دیکھ لیا اور بس ان کی باتوں کو ہم عمل میں لے آئے. ہماری توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر کے ان مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ذرا سوچیں کہ جس کے قصیدے میں اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا، لوگ اگر حضور کی گستاخی کریں تو اس سے بیکار آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جس کی مدح و ثنا اللہ نے قرآن کے اندر کی ہو، اللہ جس کی تعریف کر رہا ہو، کوئی بدعقیدہ مولوی اگر حضور کی شان میں بھونکے اور ہمارے نوجوان اس بدعقیدہ مولوی کو سنے تو سننے والا بھی جرم میں گرفتار ہے اور سنانے والا تو ادنا درجے کا گرفتار ہے. یاد رکھیے کہ جو بھی حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہوا دکھے فوراً راستہ بدل لو. جس کی شان اللہ بڑھائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے اس کی شان کو کوئی معمولی سا آدمی گھٹا سکتا؟ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ بھی ان کے مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان کے قریب ہوں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے آپ ہی بتائیے؟ جب میلاد شریف شروع ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ حمد و ثنا، قرآن پاک کی تلاوت، نعت پاک، یہ تو ہوتا ہے. پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نعت. تو حمد تو ہو گئی، ثنا بھی حضور کی ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت پاک پڑھی جائے، تقریریں ہوں گی. حضرت حسان بن ثابت کو منبر شریف پر حضور نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حسان نے جب اپنے کلام کو سنایا تو حضور نے فرمایا کہ ایک حسان اپنے کلام کو تو سنا، اللہ تمہارے منہ کو کبھی نیچا نہ کرے، اللہ تمہیں ترقی دے، اللہ تمہارے اشعار کو قبول فرمائے. حضور کی نعت سنانا اگر میلاد ہے تو صحابہ نے میلاد منایا. حضرت حسان نے نعت پڑھی نا حضور کی بارگاہ میں، حضرت کعب بن زبیر نے نعت پڑھی نا حضور کی بارگاہ میں. تو نعت پڑھنا اگر میلاد ہے تو حضور کے زمانے میں بھی میلاد ہوتی تھی. جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے، چند دن آپ نے قباء میں قیام فرمائی. اہل مدینہ کے جہاں سے قافلے آتے تھے، قباء شریف سے اس کے راستے میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے. جب سورج غروب ہو جاتا تو لوگ واپس آ جاتے کہ آج حضور نہیں آئیں گے، پھر اپنے گھروں کو لوگ چلے جاتے. تو جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ نے، پورے مدینے کے لوگوں نے جلوس نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور چھوٹی بچیاں اور بچے ہاتھوں میں پرچم کی طرح کپڑے کو باندھ کر لہراتی اور گلیوں میں دوڑتی اور صدائیں بلند کرتی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ اگر جلوس نکالنا حضور کے زمانے سے ثابت چاہتے ہو تو دیکھو کہ حضور جب مدینہ پہنچے تو حضور کے استقبال کے لیے صحابہ نے جلوس نکالا یا نہیں نکالا. اصل میں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں لوگ. بیماری یہ لگی نا کہ ہم ویڈیو دیکھنے کے عادی ہو گئے.
ہم صرف کلپ دیکھتے ہیں، ہم صرف آڈیو سنتے ہیں، بس سن لیا ہم نے، مان لیا کہ ہاں یہی درست ہے۔ کتابیں پڑھیے۔ ان اشعار کے ساتھ صحابہ کرام نے اور ان کے بچوں نے، عورتوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر بخاری میں ہو تو دکھائیے۔ کہتے ہیں کہاں لکھی بھائی؟ تو مشکات میں لکھی ہے۔ تو بخاری میں ہو تو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علم سیکھا مگر دینداری نہیں آئی، بخار تو آیا پر بخاری نہیں آئی۔ تو ایسے لوگوں کو بخار تو آ جاتا ہے لیکن بخاری شریف نہیں آتی ہے۔ سیاہ ستہ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے مشکات شریف۔ علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت پر ایک مکمل باب باندھا ہے اور لکھا ہے، اور صاحب مشکات نے اس باب کا نام ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، بس کسی سے سن لیا اسی کو لے کر کے چلنے لگے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، پرانی کتابوں میں نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پچھلے 150 سے 200 سالوں کے اندر ہی یہ خرافات پیدا ہوئے کہ لوگ میلاد کے حوالے سے بکواس کرنے لگے، لوگ جلوس کے حوالے سے بکواس کرنے لگے۔ لیکن آج سے 600 سال پرانی، 500 سال پرانی، 1000 سال پرانی جب ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد اس وقت بھی لوگ مناتے تھے اور حضور کی آمد کا چرچا اس وقت بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے عبد الوہاب نجدی کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد سے انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے لوگوں کو جو ورغلانا شروع کیا اور حضور کی شان میں مکمل گستاخیاں کرنی شروع کی، تو پھر اس کے بعد سے نجدی، وہابی، دیوبندی فرقے جب 150 سال پہلے وجود میں آیا تو پھر جا کر کے یہ ساری چیزوں پر اس نے لگام لگا دی، روک لگا دی۔ لیکن اس سے پہلے کیا عالم نہیں تھے؟ اس سے پہلے کیا اکابرین نہیں تھے؟ اس سے پہلے کیا محدثین نہیں تھے؟ اس سے پہلے کیا تفقد کے دنیا کے بادشاہ نہیں تھے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں گزرا؟ امام شافعی کا زمانہ نہیں گزرا؟ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ نہیں گزرا؟ یہ تو اتنے بڑے بڑے مفسرین تھے کہ آج پوری دنیا کے لوگ جمع بھی ہو جائے تو ان کے مد مقابل بن کر کے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ لیکن لوگ پڑھتے نہیں، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مزید بتاتا۔ اب تیزی کے ساتھ ایک وصول اور سنیے۔ حدیث شریف کے 2 چینل پورے ہندوستان میں چلتے ہیں جس کو سند حدیث کہا جاتا ہے، یعنی پورے ہندوستان کے اندر جو حدیثوں کو رائج کیا گیا اور لوگوں میں حدیث پاک کو بیان کیا گیا، اس کے 2 لائن اپ ہیں۔ ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دوسرا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ان دونوں کا عرصہ تقریباً 100 سال کے بعد کا ہے، اتنا لمبا عرصہ دونوں کا ہے، لیکن اتفاق کہ دونوں دہلی کے اندر ہے۔ دہلی میں ایک جگہ ہے مہرولی کہہ کر کے، وہاں پہ مزار پاک آپ کا موجود ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کتاب کے اندر، اچھا یہ کتاب کب لکھی گئی؟ یہ جتنے بدعقیدے فرقے وجود میں آئے نا، جتنے بدعقیدے فرقے وجود میں آئے، ان سب کو آئے ہوئے اس دنیا میں صرف 150 سال یا 200 سال کے قریب کا زمانہ ہوا ہے۔ 200 سال پہلے یہ ہستی میں تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، اہل سنت والجماعت تھی۔ 2 چیزیں چل رہی تھی، ایک شیعہ چل رہا تھا اور ایک سنی چل رہا تھا۔ پھر بعد میں یہ فرقے وجود میں آ گئے اور اس کے بعد سے یہ ساری سازشیں ہوئی۔ اور یہ کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب کی لکھی گئی کتاب ہے؟ تو آج سے تقریباً 450 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عربی کی بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی 12 ربیع الاول کو محفل میلاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی تو میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنے بڑے عالم دین کہ لوگوں نے اس کو محدث کا خطاب دیا، اتنے بڑے عالم دین۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے ملے، اس میں ٹکا چلتا تھا، اب تو روپیہ میں آ گیا۔ اب تو 1 روپے میں جلدی کچھ ملتا بھی نہیں، 1 روپیہ لے کے جاؤ تو دکاندار ایسے دیکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ سامنے کوئی آتنکواد کھڑا۔ تو 1 روپیہ کا تو زمانہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا، لیکن اس وقت ٹکا چلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جیب میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے نکلے۔ چند ٹکے میں اس نے کچھ چنا خریدا،
اور چنا لینے کے بعد جو حاضرین وہاں موجود تھے اللہ کے حضور کے ولادت کی خوشی میں اس چنے کو اس نے لوگوں میں تقسیم کر دیا. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے میلاد کرنے کا, تقسیم کر دیا. یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ وہ لکھتے ہیں جن سے سارے علماء دیوبند کی سند ملتی ہے, جس کی کتابیں علماء دیوبند کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, وہابیوں کے درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے, ہمارے بھی درسگاہوں میں جن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اتنے بڑے عالم دین اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ جس دن آپ نے یہ عمل کیا اسی رات آپ کو خواب میں حضور کا دیدار حاصل ہوا. اور کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے,